عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے. جیسے اعمال ویسے حالات، اور اللہ جتنا بڑا خالق ہے اتنا ہی بڑا مالک بھی ہے. دنیا میں رونما ہونے والے حالات، قرآن میں اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے حالات تو چھوڑ، تیری جان پر بھی جو حال آتا ہے وہ بھی ہماری مرضی سے آتا ہے. یہ بات بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے نافرمان شاید اس بات کو تو مان لیں کہ ہاں ٹھیک ہے زمین آسمان اللہ نے بنائی ہے، اس بات کو نہیں مانتے وسیم بھائی کہ ہم پہ جو حالات آ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. دنیا اپنی مرضی سے نہیں چلتی، اس میں کبھی خوشی ہے، کبھی غم، کبھی صبح، کبھی رات، کبھی خزاں، کبھی بہار. ایسا ہی ایک واقعہ جس میں کہیں کچھ خزاں ہے، کہیں کچھ دھوپ ہے، کہیں کچھ رات ہے، ہم آپ کو سنواتے ہیں. جنید بھائی، عام طور پر ہم جو کہانیاں وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی کہانیاں لکھ کے بھیجتے ہیں، بڑی حیران کن پریشان کن تو ہوتی ہے. یہ جو آج کی جو کہانی ہے، سچی کہانی ایک صاحب نے جو اپنے حوالے سے بھیجی ہے، والدہ ایک صاحبہ نے، اس کا تو پہلی سطر اور پہلی لائن پڑھ کے میں حیران پریشان ہو گیا ہوں. اور میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں ترمیم کم سے کم کریں. جہاں بہت ضروری ہوتی ہے وہاں ہم کر دیتے ہیں، نام ظاہر نہیں کرتے، ورنہ ہم انہی کے خیالات بتاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ ایگری کریں، ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ تو بالکل غلط بات ہے، غلط جملہ ہے، ہمیں ان کے خیالات بتا رہے ہوتے ہیں. ایک صاحبہ ہے جو کہتی ہیں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی شریعت کو بھی بلیک میلنگ کی وجہ بنا سکتا ہے، لیکن میں خود شادی سے لے کر آج تک اس شرعی ہتھیار سے بلیک میل ہوتی آ رہی ہوں. شرعی ہتھیار سے بلیک میل ہوتی آ رہی ہوں. میری شادی کو 10 سال بیت چکے، 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کی ماں ہوں. میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے ہے. خوش شکل ہونے کی وجہ سے ایک اچھے گھرانے میں رشتہ ہو گیا، اور یہی میرے لیے عذاب بھی ہو گیا. غریب ہونا، کم جہیز لانا وغیرہ وغیرہ، یہ تو ایسے عیب ہیں جنہوں نے میری تمام تر اچھائیوں پر پانی پھیر دیا. سسرال کے 14 افراد کی خدمت ہی میری پہلی اور بنیادی ترجیح ہے. گویا مجھے اکثر یوں لگتا ہے کہ اس گھر میں میں ایک نوکرانی کے طور پر بیاہ کر لائی گئی تھی. خیر، یہ سب تو قابل برداشت ہے، یہ سب تو اکثر گھروں میں ہوتا ہے، لیکن اس پر بھی تانے، اس پر بھی دھمکیاں، اور دھمکیاں بھی طلاق دینے کی اور طلاق دلوانے کی دھمکیاں. ان دھمکیوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. میں وہ بدقسمت ترین عورت ہوں جس کو شادی کی پہلی رات شوہر نے یہ کہہ کر دھمکی دی کہ تمہارا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، لیکن ہم نے تمہیں اور تمہارے والدین کو عزت بخشی. اب یہ جملہ دیکھیں، ہم نے تمہیں اور تمہارے والدین کو عزت بخشی ہے، اس لیے خدمتگار بن کر رہنا، زبان پر تالے ڈالے رکھنا، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں، اور ایسا کرنے کا حق تو مجھے اللہ نے دیا ہے، ایسا کرنے کا حق تو مجھے شریعت نے دیا ہے، ایسا کر کے میں کسی گناہ کا مرتکب بھی نہیں ہوں گا. بس 3 الفاظ، اور عورت گھر سے باہر. یہ سب سن کر تو میری زبان ہی بند ہو جاتی ہے. تمام خوشیاں ماند پڑ گئی ہیں. زندگی کا مقصد ایک رہ گیا ہے کہ کہیں یہ زندگی طلاق یافتہ زندگی نہ ہو جائے. اس سے کیسے بچوں؟ میں کیوں مجبور ہوں؟ اس لیے کہ میرے 4 بچے ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں گی؟ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، والدہ اپنی 2 بیٹیوں جو بن بیاہی ہیں ان کا بوجھ مشکل سے اٹھاتی ہیں. اگر میں بھی طلاق لے کر چلی گئی تو جو ان کے رشتوں کی آس ہے وہ بھی ختم. میرا طلاق رہنا
میری دونوں بہنوں کا بھی ساری زندگی غیر شادی شدہ رہنے کا سبب بن جائے گا. اور طلاق کی دھمکی، اور شریعت کے نام پر طلاق کی دھمکی کا معاملہ ہے کہ سسرال کا ہر فرد طلاق دلوانے، میرا شوہر طلاق دینے پر تیار بیٹھے رہتے ہیں. اور آپس کی بات ہے، میں خود بھی سوچتی ہوں کہ طلاق دینا کتنا آسان کام ہے، اور اسی جہنم میں خوف کی زندگی بسر کر رہی ہوں. جنید بھائی، کیا اسلام نے طلاق کو ہتھیار بنا کر مرد کو تھمایا ہے جس سے وہ تمام عمر عورت کو بلیک میل کرتا ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، اور اس سوال کا بھی کہ میں کیا کروں. وسیم بھائی، میں کیا بولوں اس مرد کے بارے میں جس نے دین اسلام کو اپنے لیے ایک کنوینئنس بنا لیا ہے. جو چیز پسند آئی وہ تو لے لی، اور جو چیز پسند نہیں آئی اس کو چھوڑ دیا. پتہ نہیں یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوگا کہ نہیں. ہاں دیکھو وسیم بھائی، میری اس بہن کا شکوہ صحیح ہے، لیکن میں اپنی بہن کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہن دیکھو، مسلمان برا ہو سکتا ہے، اسلام برا نہیں ہے. حاجی برا ہو سکتا ہے، حج برا نہیں ہے. یہ تو آج مسلمان اسلام کو جانتا نہیں. ارے وسیم بھائی، میں تو بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، میری تو بات پکڑ لیتے ہیں لوگ اور واویلا کر دیتے ہیں اس کے خلاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح پیار کیا، اور ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا پیار کیا. کتابیں بھری پڑی ہیں اس پہ. یہ اسلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیار سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہا کرتے تھے، روشن چہرے والی، پیار کیا کرتے تھے. آج ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو ایک ایسی مافوق الفطرت نعوذ باللہ من ذالک ہستیاں بنا دیا ہے کہ جیسے ہم ان کو فالو ہی نہیں کر سکتے. آج ایسا نہیں ہے. اور انہیں مذہب صرف بس، یعنی یہ میں نے نوٹ کیا ہے، ایک سے زیادہ شادی کرنی ہو یا طلاق دینی ہو تب مذہب یاد. ہاں یہ مذہب آ جاتا ہے. آپ نے صحیح کہا، نماز شاید نہ پڑھتا ہو، نہیں پڑھتا ہو، مذہب یاد نہیں آتا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ میں کیا کہوں اپنی بہن سے. میں افسوس کر سکتا ہوں، مجھے تکلیف ہے، مجھے دکھ ہے ایسے مردوں پر کہ جنہوں نے اسلام کو ایک مذاق بنا لیا ہے، جن کی وجہ سے اسلام سارے عالم میں بدنام ہو رہا ہے، اور جن کی وجہ سے لوگ اللہ والوں سے دور ہو رہے ہیں، لوگ مسلمانوں سے دور ہو رہے ہیں اور غیروں سے جڑتے جا رہے ہیں. کیا کہہ سکتا ہوں. یہ معاشرے کی تلخ حقائق. اور ہو سکتا ہے اس واقعے میں تھوڑا بہت رد و بدل کر لیجئے، لیکن یہ ایسی کہانی، باٹم لائن، کہ ایک عورت طلاق کے نام پر یا صحیح جملہ استعمال کیا. شروع میں مجھے وہ جملہ عجیب سا لگا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ اس ایک واقعے میں، تو صحیح جملہ استعمال کیا. شرعی ہتھیار، اس کے نام پر بلیک میل ہونے والی عورتوں کی کہانی کم نہیں ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستو، یقین مانیے اس وقت ہم اس سیگمنٹ میں ہیں جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے. میں اپنی بات اور تمہید کو بند کرتا ہوں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے دائیں طرف حضرت مفتی صاحب شاہ جمال الدین بغدادی صاحب تشریف فرمائے ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، اور ان کی میری بائیں طرف تشریف فرمائے ہیں علامہ کمیل مہدوی صاحب. آپ تمام حضرات گرامی کو ایک بار پھر خوش آمدید، مرحبا بکم. وسیم بھائی، آپ کچھ تھوڑے پریشان گھوم رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ میں حیران و پریشان اس لیے ہوں کہ آج اس سیگمنٹ سے پہلے
یہاں آڈینس میں بھی اور ویسے سوشل میڈیا پر بھی تقریباً سوالات اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہیں جس کا ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے اپنے سیگمنٹ میں. اچھا, اس بات پر حیران ہوں میں, پریشان اس بات پر ہوں کہ اس میں بالکل مختلف الخیال سوالات بھی ہیں. کرکس یہ کہ کچھ کا خیال ہے کہ نہیں خواتین ایکسپلوئٹ کرتی ہیں اس چیز کو, کچھ کا خیال ہے کہ نہیں مرد ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. اس کی طرح تو بس علماء بیٹھے ہیں تو سوالات ہم کر لیتے ہیں جلدی تاکہ زیادہ سے زیادہ آ سکے. تو میرا خیال ہے آج کا جو یہ سیگمنٹ ہے وہ شاید اسی موضوع کے گرد زیادہ گھومے گا. میں ایک سوشل میڈیا کے سوال سے آغاز کرتا ہوں, پھر آڈینس. اور یہ ایک صاحبہ ہیں جو کہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ پوچھ رہی ہیں کہ اس کیس میں جب ہمیں معلوم ہے کہ اگر مرد کوئی یہ کام کرتا ہے, طلاق دیتا ہے, ہماری تو زندگی ختم ہو جائے گی, اور یہ احساس کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایسا کر کے کسی گناہ تک کا مرتکب نہیں ہو رہا ہوگا, کوئی غیر شرعی کام بھی نہیں کر رہا ہوگا, ہم مزید لیس پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہیں. تو ہماری کیا پروٹیکشن ہے اس میں؟ مصعب, اسلام کیا تحفظ دے رہا ہے ہماری عورت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات, میں نے پہلی بھی گفتگو آپ کی سماعت کی ہے جو آپ بیان فرما رہے تھے. اصل میں نکاح ہی سب سے بڑا تحفظ ہے عورت کے لیے, خواتین کے لیے. اور ایک دوسری بات یہ جو طلاق کا معاملہ ہے, تو حلال کاموں میں سب سے مبغوض اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہاں جو سب سے مبغوض عمل ہے وہ یہ طلاق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہی عمل ہے, کام ہے جس پر عمل نہیں فرمایا. حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو بھی طلاق نہیں دی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ مسلمان جو ہے جو حضرات اپنی ازواج کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھتے, ان کو اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشنائی نہیں ہے, وہ لابلد ہیں بالکل, اور اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں. سیدتنا امنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ سے روایت ہے, آپ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بآلہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ ایمان کی تکمیل ہے حسن خلق, اور پھر اس کے ساتھ فرمایا بہتر وہ مومن ہے کہ جو اپنے اہل میں بہتر ہو. اسی طرح کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کامل مومن وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیمات نہیں دی کہ وہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کا دھونس جماتا پھرے اپنی ازواج کو کہ تمہیں طلاق دے دوں گا یا یہ کر دوں گا, بلکہ یہ جملہ بھی زبان پر لانے سے حضور نے منع فرمایا ہے, اور فرمایا کہ حق تعالیٰ سبحانہ اس بندے کو پسند نہیں فرماتا کہ جو یہ کلمات بھی زبان پر بار بار طلاق کے لے آئے. تو اسلام کی تعلیم سے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو منور کرنے کی ضرورت ہے اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اور عورتوں کو بھی چاہیے, خواتین کو بھی, کہ وہ اگر اسلام کو دیکھیں گی سمجھیں گی تو ان کو بہت بڑا تحفظ نظر آئے گا. اس میں معذرت کے ساتھ صرف ایک جملہ کہنا کی کوشش کروں گا کہ اس اسلام ہی کا دین یہ ایک ایسا دین ہے کہ تقابل ادیان کی کتب کا مطالعہ کرنے والے تلمیذ پر یہ بات روزی روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جتنا تحفظ اسلام نے خواتین کو دیا ہے اتنا کسی مذہب کے اندر موجود نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر. عمیر بھائی, اسی بات کو اسلام ہماری عورت کو, میری ماں, بہن, بیٹی کو کیا تحفظ دے رہا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید ایک ایسے آدمی سے جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آیا کرو. عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اگر وہ بیوی ہے تو آپ کی بہترین دوست ہے, آپ کی رازوں کی محافظ ہے, اگر آپ کی بہن ہے تو آپ کی امین ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی رشتے اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی کا رشتہ ہے تو اسے رحمت قرار دیا گیا کہ اگر آپ اس کی تربیت کریں تو وہ آپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے. خاص طور پر میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ جنید بھائی یہ ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق بتائے جاتے ہیں, عورتوں کو ان کے فرائض نہیں بتائے جاتے. اسی طرح مردوں کو آپ عورتوں کے حوالے سے جو ان پر فرائض عائد ہوتے ہیں مردوں کی تربیت نہیں کی جاتی. اب عام طور پر جب اس طرح کے مسائل معاشرے میں پیش آتے ہیں تو صرف عورتوں کو ہی بتایا جاتا ہے کہ تمہارے حقوق یہ ہیں, تمہارے حقوق یہ ہیں. مردوں کو کبھی ایڈریس نہیں کیا جاتا کہ تمہارے یہ حقوق ہیں اور تمہارے یہ فرائض ہیں. تو لہٰذا یہ معاملہ جانبین کی جانب سے ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ جہاں تک عورت کی پروٹیکشن کی بات ہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک اسلامی عدالتی نظام نہیں ہوگا اس وقت تک نہ عورت اپنے حقوق کو صحیح طور پر محفوظ کر پائے گی اور نہ ہی مرد اپنے حقوق کو صحیح طور پر محفوظ کر پائے گا.
اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا تو شرعی طور پر وہ عورت عدالت جا سکتی ہے، لیکن آج عدالتوں کا معاملہ یہ ہے کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی آپ کے مقدمے کی باری نہ آئے۔ ایک آخری جملہ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جہاں مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے، عورت کو خلا کا اختیار دیا ہے۔ ٹھیک، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور دونوں کے درمیان میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ کانٹریکٹ اور یہ عبادت کا جو معاملہ ہے یہ نہیں چل پاتا تو طلاق سے یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے۔ اور اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا تو شوہر سے علیحدگی کے لیے وہ خلا کے لیے اپنا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ لہٰذا اسلام میں نکاح کا معاملہ ایک کانٹریکٹ بھی ہے، عبادت بھی ہے، لہٰذا عورت کو اپنے آپ کو اتنا مجبور نہیں سمجھنا چاہیے اور ہمارے یہاں طلاق کو اتنا برا سمجھ لیا گیا۔ اگر دیکھیے کہ کوئی عورت اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہ پاتی، کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ نہیں رہ پاتا، طلاق ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، دوسرا نکاح کر لیں، اس میں شرعی طور پہ کوئی قواعد نہیں۔ جی وسیم بھائی، میں کمال بھائی سے سوال کرتا ہوں۔ جی آپ کیجیے گا سوال۔ السلام علیکم جی حضرت، میرا سوال یہ تھا کہ بعض دفعہ آدمی اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے بیوی کی کچھ ضروریات پوری نہیں کر پاتا ہے تو بیوی اس کو ہر آگے وقتاً یہ بات بولتی کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے، میں آپ کے ساتھ خوش نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو اس صورت میں مطلب شریعت کیا کہتی ہے، اس کا جواب دیجیے گا۔ جی کمال بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہم میڈیا پر ہیں اور لاکھوں لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ایک عمومی بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ مسائل دو طرفہ ہیں، یہ نہیں کہ ہم ایک خاص اسپیسیفک ٹیم میں سے چلے جائیں۔ اچھا، سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد اگر صحیح نہ ہو، قرآن کریم میں ہے، سورہ مبارکہ روم کی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا ہے اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، اب ہمارے یہاں پر ایک بڑی مشکل سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ لیکن جملہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لو ہے وہ فیس بک سے شروع ہوتا ہے اور ٹویٹر پر ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس شادی کا ویسا ہی انجام ہوگا۔ آج کل تو یہ سوشل میڈیا پہ ہماری قسمتوں کے بھی فیصلے ہو رہے ہیں، تو اس جانب وہ شجرہ ممنوعہ ہے، میں نہیں جاؤں گا اسی وہاں پہ۔ اچھا، مشکل کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، ایسے احسان ہم کرتے رہیں گے۔ اچھا، دوسری تو سب سے پہلے تو یہ کہ اسے ایک عبادت سمجھ کر شوہر اور زوجہ اگر اس رشتے میں منسلک ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنی مرضی کا اسلام، جو سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض پر ایمان لے آتے ہیں، بعض پر کفر اختیار کرتے ہیں۔ اسلام کی کسی نے مثال دی تھی کہ اسلام ہرگز بوفے کی طرح نہیں ہے۔ جب آپ بوفے لگا ہوتا ہے نا، آپ اپنی مرضی سے مثال ہے، آپ اپنی مرضی سے کھانا لیتے ہیں، جو کھانا اچھا نہیں لگتا اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں ہے، مزہ آ گیا۔ اسلام کمپلیٹ مذہب ہے، اسے آپ کو مکمل لینا ہے۔ اور جو میرے بھائی نے سوال کیا کہ بعض خواتین کی جانب سے بھی مشکل ہوتی ہے، اب ایک مختصر سی حدیث کا مفہوم سرکار ختم مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری جو زوجہ ہیں ان میں 3 باتیں ہیں، بتائیے وہ زوجہ کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ جب میں گھر سے جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے اچھی طرح سے سی آف کرتی ہیں۔ دیکھیں یہ بھی زوجہ کے فرائض میں سے جسے ہم بھول چکے ہیں، وہ اچھی طرح سے مسکراہٹ کے ساتھ سی آف کرتی ہیں۔ جب میں آتا ہوں گھر پر تو اچھی مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرتی ہیں، اور اگر میں گھر واپس آؤں اور کچھ پریشان ہوں جاب کے لیے، بزنس کے لیے، تو مجھے تسلی دیتی ہیں کہ تم فکر نہ کرو، اللہ نے جتنا تمہارے لیے حلال میں نصیب لکھا ہے میں اس میں ہنسی خوشی گزارا کر لوں گی۔ وہ مجھے کانفیڈنس دیتی ہے، اعتماد۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک مرد کے لیے۔ 3 باتیں کیا ہوئی؟ سی آف اچھا کرتی ہیں، استقبال اچھا کرتی ہیں، رسیو اچھا کرتی ہیں، اور دلاسا دیتی ہیں کہ اگر کوئی مشکل ہے تو کوئی فکر نہ کرنا، میں حلال میں گزارا کر لوں گی۔ جانتے ہیں سرکار نے کیا جواب دیا؟ اس نے پوچھا میری زوجہ کس مقام پر ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے، تیری زوجہ انبیاء کے مددگاروں میں سے ایک مددگار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو تیرے گھر کا نظام اس نے بنایا ہوا ہے، جو انبیاء کا کام ہے نا، وہ تیری زوجہ کر رہی ہے، وہ مددگار۔ میں بڑا میرے دل کو تسلی ملی کمال بھائی آپ کی بات کو سن کے۔ واقعی اسلام فرسٹ آف آل از ناٹ اے بوفے ڈنر۔ آپ کی اجازت ہو نا، میں اس بات کو ٹویٹ کروں گا۔ وسیم خبردار، تم نہ کرنا۔ ہم نے آپ کی ٹویٹ کرنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، انہوں نے میرے ٹویٹر پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اچھا چلے، کچھ بہتر ہی ہوگا۔ مفتی صاحب، جو میرے بھائی نے سوال کیا مجھے اس کا بھی جواب چاہیے کہ کبھی مجھے یہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دو اگر تم میری ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے،
میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر دوبارہ میں یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں اصل میں دین سے دوری بہت زیادہ ہے. وہ عورت جو یہ اپنے خامد کو کہہ رہی ہے کہ اگر تم مجھے کھانے کے لیے کچھ دے گا نہیں تو مجھے طلاق دے. کھانے کے لیے تو دے رہا ہے وہ, مجھے اپنی ڈریسنگ کے لیے چاہیے, جوتوں کے لیے چاہیے. یہ ساری چیز دین کی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے. یعنی جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ عورتوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ ان پر فرائض کیا ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں, اور مردوں کو بھی. جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاتون جو تھی وہ باقاعدہ اچھے طریقے سے ملتی تھی اور ان کی ڈارس بناتی تھی, حوصلہ دیتی تھی. تو دیکھیں اس خاتون کی تربیت بھی کسی نے کی ہوگی اور اس تک دین کا علم پہنچا ہوگا, تب اس کے یہ انداز بہتر ہوں گے. تو جب ہماری تربیت ٹھیک نہیں ہوگی, جو حدیث شریف حضرت نے پڑھی ہے, بیان کی ہے, ترجمہ کیا ہے, اس میں بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی اولاد کی تربیت بہتر کرے, وَأَدَّبَهُنَّ, جو ان کو تعدیب سکھائے, ادب سکھائے, وَزَوَّجَهُنَّ, پھر ان کی تربیت کرنے کے بعد ان کی شادی کرے. پھر فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. تو تعلیم و تربیت کی قلت کی بنیاد پر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ مارز وجود میں آتے ہیں. اگر تعلیم و تربیت ہوتی رہے تو بڑے بڑے بگڑے لوگ بڑے بڑے صحیح طریقے پر چل سکتے ہیں. خوش رکھے. جی وسیم بھائی, وقت ہمیں ایک ہی اور سوال کی اجازت دے گا. بالکل بالکل. جی السلام علیکم. مائک ذرا قریب کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک ہماری پڑوسن ہے, بہت پریشان ہے. اس کے شوہر جب بھی گھر آتا ہے اس کی ماں کو باپ کو گالی دے کے برے برے طریقے سے گندی بےہودہ باتیں کرتا ہے, گالی دیتا ہے, یہ کیوں پڑا ہے, وہ کیوں پڑا ہے, کپڑا ٹھیک سے نہیں ہے, حالن ٹھیک سے نہیں ہے, مرچ کم ہے, بےہودہ یعنی کہ کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ بیچاری سنتی ہے. اگر وہ جواب دیتی ہے کہ ایسا نہیں ہے تو اس کو مارنے چڑھا دوڑتا ہے. اس کے 3 بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی. وہ بیچاری کیا کرے, اب پریشان ہے. نہ وہ چھوڑ سکتی ہے تو نہ وہ رہ سکتی ہے, نہ کر سکتی ہے. اور صحیح ہے, شریف ہے, کہیں باہر جانا اس کی اجازت کے بغیر بھی نہیں. گھر میں لانگ تان کرتا ہے. ہاں, گھر میں بہت برے طریقے. صحیح جواب لیتے ہیں. دیکھیے, ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق کا حامل ہوں. تو اس لیے ہماری بہن کو ایک تو یہ چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود شریف اللہم اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا پڑھیں اور اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی انہیں اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم 11 بار ہر نماز کے بعد اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے دعا کریں. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت خوبصورت حدیث ہے, فرمایا کہ یہ تمام کی تمام دنیا, اس کا جو کچھ مال و متاع ہے, دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ایک انسان کو عطا فرمائی ہیں, فرمایا اس میں سب سے بہترین نعمت ایک صالح اور فرما بردار بیوی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے رشتوں کو اس طرح بیان فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو, تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں. لباس آپ کو گرمی سردی سے بچاتا ہے, آپ کے جسموں کے عیبوں کو چھپاتا ہے, آپ کو زیب و زینت بخشتا ہے. تو لہٰذا مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے اس انداز سے دونوں کے حقوق کا تحفظ کریں. جزائے خیر دے. جی میرے حضور. جی آخری بات اس میں ایک مختصر سی ہے کہ یہ تاثر بھی ختم ہونا چاہیے اوور آل سوسائٹی میں کہ اگر کوئی لان تان کر رہا ہے تو وہ کوئی اپنے آپ کو بہت شجاع ظاہر کر رہا ہے. وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا بہادر آدمی ہے کہ وہ گھر پہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں, یہ اتنا المیہ ہے معاشرے کا, باہر بڑے اچھے اخلاق سے ہوتے ہیں, سب سے بڑے اچھے ادب سے, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اسلامک ایتھکس نہیں ہے, وہ کسٹمر ایتھکس ہیں, کیونکہ اس کو بزنس کرنا ہے نا, تو بڑے اچھے طریقے سے بات کرے گا, بڑے اچھی میٹھے. گھر پہنچا فرعون. ارے بھائی تم گھر کے باہر بہت اچھے تھے, گھر کے اندر کیا ہو گیا, اس لیے گھر کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں. پھر بیوی کو 4 باتیں سنائی, بچوں کو 2 تھپڑ لگائے. تو ایک تو یہ کہ کسی قسم کی شجاعت اور مردانگی کی دلیل نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے کسی محترم بہن کو طلاق ہو جاتی ہے تو یہ بھی معاشرے کو چاہیے کہ اسے عیب کی نگاہ سے نہ دیکھے, اور پھر اس کے بعد ان کے لیے مزید آگے شادی کا انتظام ہو جائے, تو یہ سوشل سسٹم انشاءاللہ ہمارا صحیح ہو جائے تو بہتر ہو جائے. اللہ آپ کو خوش رکھے. میرے عزیز دوستو, وہ مرد کی مردانگی نہیں, جیسے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا, جو عورت پر ہاتھ اٹھائے, عورت پر چیخے, بیچاری اپنا گھر بار چھوڑ چھاڑ کے تیرے گھر آتی ہے, کہ اپنا گھر چھوڑ کے کسی دوسرے کے گھر جا کے رہنا 3 دن کے لیے مصیبت ہو جاتا ہے. مفتی صاحب, وہ 18 19 20 سال اپنے ماں باپ کے گھر رہ کر وہاں کی آسانیوں کو چھوڑ کر آپ کے گھر آتی ہے, اس کی قدر کرو.
कायनात का पहला रिश्ता मियाँ बीवी का था, ये अल्लाह के यहाँ एक इंतहाई खूबसूरत रिश्ता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है।